ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر عالم سرکار کا میلاد۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی الجلال والاکرام، والصلاة والسلام على سید الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، مجھ سے پیشتر آپ نے ایک بہت ہی مختصر اور جامع گفتگو سماعت فرمائی، جس میں حضرت مولانا منظم صاحب قبلہ کی مصلحانہ جذبہ سماج کو بہتر بنانے، معاشرے میں بہتری لانے کا ان کے اندر جو جذبہ نظر آ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بعد بھی آپ حضرات کو امام و خطیب حضرت قاری ناظر القادری صاحب قبلہ سے مفصل تقریر سماعت کرنی ہے۔ حضرت حافظ وقاری ریاض احمد صاحب قبلہ کی محبت ہے جو آج فقیر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو منعقد کرنے والے، رچانے والے، بسانے والے کو قبول فرمائیں اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی پکی محبت ہمیں عطا فرمائیں اور ان کے بتائے ہوئے نقوش قدم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کی حبیب، انبیاء کی خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ القدیم۔ ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ محفل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سیکھنے کی نیت سے، کچھ سکھانے کی نیت سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها۔ رات کے کسی ایک لمحے میں بیٹھ کر کے علم سیکھا جائے یا سکھایا جائے، یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ رات بھر ہم کھڑے ہو کر کے عبادت کریں۔ یعنی رات بھر کی شب بیداری، شب کو زندہ کرنا، رات بھر قرآن عظیم کی تلاوت کرنا، رات بھر عبادتوں میں مصروف رہنا،
اس سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ رات کے ایک گھڑی بیٹھ کر کے کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں، یعنی علم حاصل کریں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اولیاء کرام میں آپ کا جو مقام ہے منفرد، آپ کی جو پاکیزہ تعلیمات ہے، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، وہ ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے، ہم سب کے لیے اس میں بہترین اسوہ ہے، قانون زندگی ہے۔ اگر ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ان کی اخلاق میں ڈھالیں، تو یہ صحیح معنوں میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہلانے کے لائق بنیں گے۔ ہمارے ذہن میں عام طور سے یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامات کے بہت بڑے سینٹر ہیں۔ جس طریقے سے بہت سارے اولیاء کرام ہیں، بہت سارے بابا ہیں، حضور قطب پاک ہیں، حضور محبوب الہی ہیں، حضور فرید الدین گنج شکر ہیں، حضور نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں۔ ہر بابا، ہر اولیاء کرام کے پاس، ہر ولی کے پاس بہت ساری کرامتیں ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کے جس کے پاس سب سے زیادہ کرامت ہے وہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا اذعان، یہ ہماری سوچ ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامات کے سینٹر ہیں، کرامات کا سر چشمہ ہے، کرامات کا منبع اور مخزن ہے۔ اس بات میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ کرامات کا جو من حیث الکرامت، کرامت کی جو حیثیت کا انکار کرے، قرآن عظیم کے نقطہ نظر سے وہ تو گمراہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ کرامات کو قرآن عظیم نے اپنے صفحات میں جگہ دیے ہیں۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی جو کرامت ہے، جو سب سے بڑی آپ کی کرامت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ شریعت مطہرہ پر پہاڑ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اب ہم لوگ بزرگان دین کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، ان کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، ان کے لیے محفلوں کو سجاتے ہیں، بساتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، بارگاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد جاتا ہے بارگاہ سلطان الہند میں، صاحب اولاد بن جاتا ہے۔ اگر کوئی لٹا پٹا انسان جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے محبوبین کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے مقام، ان کے برکتوں سے، وہاں کی حاضری کی برکتوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کے دامن کو، دامن مراد کو بھر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر جائے بے اولاد اور صاحب اولاد ہو کر کے آئے، کوئی لٹا پٹا انسان جائے، غریب انسان جائے، دولت مند بن کر کے آئے، اور پھر یہ سمجھے کہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی شخص سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، بے اولاد جائے، صاحب اولاد ہو کر کے لوٹے، کوئی غریب انسان جائے اور امیر بن کر کے آئے، اہل ثروت بن کر کے آئے، اور پھر یہ سمجھے کہ یہ شہنشاہ بغداد اور سلطان الہند کا فیضان ہے، تو یہ غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت
اولاد، اموال یہ فیضان نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال، تمہاری اولاد یہ سب آزمائش اور فتنہ ہے۔ تو اگر کسی کو بارگاہ غریب نواز سے اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی کو اولاد مل جاتی ہے، کسی کو مال مل جاتا ہے، تو اسے ہرگز فیضان نہ سمجھے، یہ فیضان نہیں بلکہ یہ امتحان ہے۔ یہ فیضان نہیں بلکہ یہ امتحان ہے، اس لیے کہ اولاد اور مال ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے اور یہ ایک امتحان ہے۔ ہاں اگر بارگاہ سلطان الہند میں جانے سے پہلے بے نمازی تھا، ماں باپ کا گستاخ تھا، ماں باپ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، جوا کھیلا کرتا تھا، شراب نوشی کیا کرتا تھا، دین کے احکام پہ عمل سے کوسوں دور تھا، اب بارگاہ سلطان الہند، بارگاہ شہنشاہ میں بغداد میں گیا اور عمل کی دولت لے کر کے آتا ہے، بے نمازی نمازی بن کر کے آتا ہے، ماں باپ کو ستانے والا وہاں سے آنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگتا ہے، شراب نوشی کرنے والا وہاں سے لوٹنے کے بعد شراب کو ترک کر دیتا ہے، جوا کھیلنے والا جوے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے بزرگان دین کا اصل فیضان کہ عمل کی دولت لے کر کے آئے، نماز کی دولت لے کر کے آئے، احکام شریعہ پہ عمل کرنے کی توفیق لے کر کے آئے، یہ ہے بزرگان دین کا فیضان۔ تو دنیا کی کوئی بھی نعمت اگر ہمیں ملتی ہے تو اسے آزمائش ہمیں سمجھنی چاہیے۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں جائیں تو ان کے جو روحانی تصرفات ہوا کرتے ہیں ان سے مانگیں، اللہ کی معرفت حاصل مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، اس کے حبیب کی محبت مانگیں، شریعت کے احکام پہ چلنے کا جذبہ مانگیں۔ بزرگان دین کے قدموں سے ضرور ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، آپ کی خدمات، آپ کے کمالات محتاج بیان نہیں ہیں۔ آپ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں اپنے دور کے مسلمانوں کی بہت بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے، دین کے حکام، دین کی اقدار، دین کے اصول و قوانین بالکل مٹ رہے تھے، ناپید ہو رہے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا یا سیدنا یا عبدالقادر آپ یہ بتائیں کہ آپ کا لقب محی الدین کیسے پڑ گیا ہے؟ محی الدین کا مطلب ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا، دین کے احکام کو، دین کے پیغام کو، دین کی تعلیمات کو دوبارہ نشاط ثانیہ کرنے والا، زندگی بخشنے والا آپ کا لقب محی الدین ہے۔ یہ کیسے پڑ گیا ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں میں 511 ہجری میں روز جمعہ بغداد واپس آ رہا تھا، میں نے راستے میں دیکھا ایک نہایت ہی نحیف، ناتواں، کمزور شخص ہے، گرا ہوا ہے، راستے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنی نقاہت اور اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے سلام کیا اور کہتا ہے یا عبدالقادر آپ دستگیر بے کساں ہیں، پشت پناہ غریبوں کے، آپ میری طرف التفات فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے الا اللہ کہہ کر کے زمین سے جیسے اٹھاتے ہیں، جیسے ہی آپ کا دست مبارک اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے، وہ جو بالکل نحیف ناتواں شخص تھا وہ بالکل اس کا جسم سالم ہو جاتا ہے، اس کے رنگ و روپ نکھر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے عبدالقادر تم مجھے پہچانتے ہو؟ تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں تمہارے نانا جان کا دین ہوں، جو قریب المرگ ہوں، جو میں مرنے کے قریب تھا، لیکن تمہاری وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے تم نے میں اپنے نانا جان کے دین کو دوبارہ زندہ فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سرکار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دین کی نشاط ثانیہ فرمائی ہے، دین کو دوبارہ زندگی بخشی ہے، اسی وجہ سے آپ کا لقب محی الدین پڑ جاتا ہے۔ آپ کے دل میں جو جذبات تھے امت کے حوالے سے، جو تڑپ موجود تھی، آپ کے خطبوں سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے وعظ اور خطبوں کو سن کر کے نہ جانے کتنے فاسق و فاجر آپ کے دست کرم پر تائب ہو کر کے صحیح راستہ اپنا لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کہ وعظ اور آپ کی نصیحتیں لوگوں کو تڑپانے کے لیے کافی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اسلام رو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دیواریں بکھر رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، تم لوگ کہاں ہو؟ اے زمین، اے آسمان، اے سورج، سارے لوگ آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوط کرو۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک کتا جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا کس قدر وفادار ہوا کرتا ہے، اپنے مالک کی کھیت کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اپنے مالک کی چوپایوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اپنے مالک کے لیے وہ شکار کرتا ہے، اپنے مالک کا وفادار بن کر کے رہتا ہے، اور شام کے ایک وقت میں مالک اسے چند ٹکڑے دیتا ہے، بس اتنا۔ لیکن تم ایسے ہو، اللہ کی ساری نعمتیں کھاتے ہو، طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہو، اللہ کے حکام کے، اللہ کے حدود کے پاسداری نہیں کرتے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی نصیحتیں، آپ کے ملفوظات ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ایک نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا، میں جو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں یہ ایسی نصیحت ہے، ایسا وعظ ہے، فرض کرو اگر قرآن عظیم شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوتا تو میری یہ جو نصیحت جو میں کرنے جا رہا ہوں قرآن پاک میں میری یہ نصیحت موجود ہوتی۔ جس طریقے سے سیدنا لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں یا بنیہ کر کے جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، یا بنیہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک بہت ہی عظیم ظلم ہے، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی بھی تم نیکی کرو، کوئی بھی برائی کرو، چاہے وہ جیسا ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بھیڑ میں ہو، تنہائی میں ہو، وہ ہر طرح کی نیکیاں قیامت کے دن تم اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ تو یہ سارے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ ایسے ہی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے سنو، میری نصیحت یہ سن لو، یاد کر لو، اگر قرآن عظیم شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوتا تو میری یہ نصیحت اس قدر اونچی، اس قدر کافی نصیحت ہے کہ قرآن عظیم میں موجود ہوتی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سنو، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، میرے بیٹے تمہیں یاد رکھنا ہے نہ کوئی حقیقت، نہ کوئی فاعل حقیقی ہے اور نہ ہی کوئی مؤثر حقیقی ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ یعنی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی اثر نہیں آنے والا ہے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، اگر اللہ کی مشیت اور منشا نہ ہو، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ پانی کا کام پیاس بجھانا ہوتا ہے، پانی میں لوگ ڈوب جاتے ہیں لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پانی کسی کی پیاس نہ بجھا سکے۔ کھانا خوراک ہماری پیٹ کی غذا ہے، اس سے ہماری بھوک مٹتی ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی کھانا ہماری بھوک کو مٹا نہ سکے۔ اور یہ صرف کہنا نہیں ہے بلکہ بہت سارے نبیوں کی زندگی، ان کی تاریخ، ان کی حیات ہمیں بتا رہی ہے
کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، انہیں منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینک دیا جاتا ہے لیکن آگ انہیں نہیں جلاتی ہے۔ یہی خلیل اللہ اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلاتے ہیں، چھری خوب چلاتے ہیں، لیکن اللہ کا اذن نہیں رہتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو وہ چھری چلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ تو حقیقت میں نہ کوئی فاعل ہے نہ ہی کوئی مؤثر حقیقی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ اس کے لیے میں مثال پیش کرنا چاہوں گا، سرکار اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ان کے پیٹ میں ایک مرتبہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کے پیٹ میں، اور جیسے ہی درد و تکلیف بڑھتی ہے کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں نسخہ لینے کے لیے، پڑیا لینے کے لیے، دوا لینے کے لیے کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں۔ نبیوں کی زندگی دیکھیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، رب کی بارگاہ میں آئیں۔ رب کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہرو منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہرو منزل ہی نہیں۔ وہ تو ہم وقت یار ہے، اس کی رحمت خدا بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ میرے بندے آئیں کہ کیسے اعمال ہے، وضو کریں گے تو آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، مسکرا کر کے مل رہے ہیں تو گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں، راستے سے پتھروں کو، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا رہے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ماں باپ کی طرف نظر محبت کر رہے ہیں تب ایک حج مقبول کا ثواب پا رہے ہیں، اپنی بیویوں کے منہ میں ایک لقمہ محبت سے ڈال رہے ہیں تو ثواب پا رہے ہیں۔ یہ اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے۔ مومن کی تو ساری زندگی ہی بہتر ہے، مومن کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا ہے۔ سرکار کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں پڑیا لینے کے لیے، دوا لینے کے لیے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے پیغمبر موسیٰ کیوں آئے ہو علیہ السلام؟ اے اللہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، اس لیے تجھ سے شفا مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو استعمال کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے سبب بنایا ہے لیکن شافی اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے موسیٰ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، ایسی شکل میں، ایسی شیپ میں جڑی بوٹی ہوگی، اس کو ڈھونڈو، اس کو توڑو، اس کا جو شاندہ، اس کا عرق نکالو، اس کو پیو، شفا مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، جڑی بوٹی تلاش کرتے ہیں، جڑی بوٹی کو توڑتے ہیں، اس کے بعد گھر آتے ہیں، اس کا عرق استعمال کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے، پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کافی دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں پھر تکلیف بڑھتی ہے، پھر وہی درد شروع ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بار کوہ طور پہ نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں درد تو وہی ہے، تکلیف تو وہی ہے، پریشانی تو وہی ہے، چلو ڈائریکٹ جنگل میں جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ جنگل میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جڑی بوٹی کو تلاش کرتے ہیں، جڑی بوٹی کو توڑ کر کے گھر میں لاتے ہیں، اس کا عرق پیتے ہیں، تکلیف دور ہونے کے بجائے مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس میں۔ اور جب تکلیف بڑھتی ہے تو اللہ کے پیغمبر پھر کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں مولا تکلیف وہی ہے، پریشانی وہی ہے، درد وہی ہے، وہی سچویشن ہے، وہی میں نے نسخہ، وہی میں نے دوا، وہی میں نے علاج کیا ہے، لیکن تکلیف ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کیا ماجرا ہے، کیا فلسفہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ جانتے ہو جب تم پہلی مرتبہ گئے تھے تو میں نے اس جڑی بوٹی میں، میں نے اس نسخے میں، میں نے اس دوا میں شفا کا حکم رکھا تھا۔ اس بار جب تم گئے ہو وہی جڑی بوٹی ہے، وہی تکلیف ہے، وہی پریشانی ہے اور وہی نسخہ بھی ہے، وہی علاج بھی ہے، وہی دوا بھی ہے، لیکن اس مرتبہ میں نے اس جڑی بوٹی میں اپنی شفا کا حکم اٹھا رکھا ہے۔ یہ جڑی بوٹی تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو
شفا دوا میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم میں پنہا ہے، اللہ کی مرضی میں پوشیدہ ہے، اللہ کی مشیت میں پوشیدہ ہے۔ تو لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں نہ کوئی فاعل ہے اور نہ ہی کوئی مؤثر حقیقی ہے۔ یہی پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی بنا کر کے کہ جاؤ بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف بلاؤ، انہیں فرعونیوں کے ظلم سے نجات دو۔ اللہ کے حکم کے مطابق ساری زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ اب بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جاؤ، مصر سے نکلنے لگتے ہیں، اپنی ساری قوم کو لے کر کے آتے ہیں۔ فرعونیوں کو جب معلوم ہوتا ہے تعاقب میں لگ جاتے ہیں، پیچھا کرنے لگتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام ہیں، اگر یہ چلے جائیں گے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ ہمارے لیے بیکاری کون کرے گا؟ ہمارا خادم کون ہوگا؟ پیچھا کرتے ہیں اور کئی گنا زیادہ لشکر لے کر کے آتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس پہنچتے ہیں، اب سامنے دریا ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، کئی گنا زیادہ لشکر ہے۔ جب لشکر چلتے ہیں تو گرد و غبار کا طوفان نظر آ رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آ کر کے ٹھہر گئے ہیں، اب تو نہیں ہمارے پاس کشتی ہے، نہ کوئی خوشی کا راستہ ہے کہ ہم آگے جا سکیں، نکل سکیں مصر سے، اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے۔ کہنے لگے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب تو ہمارے پر خچے اڑا دیے جائیں گے۔ قرآن نے تو صرف اتنا ہی ذکر کیا ہے، توریت شریف میں دوسری کتابوں میں ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ ہم مصر کے اندر تھے، غلام تھے، بیکاری کر رہے تھے، کام کرتے تھے، نوکر تھے، آدھی روٹی کھایا کرتے تھے، لیکن زندہ تو تھے، زندگی تو ہمارے پاس تھی، ہماری جان تو ہمارے پاس تھی، لیکن اب تو ہمارے پر خچے اڑا دیے جائیں گے، اب تو ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اب تو ہمیں بالکل نہیں چھوڑا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں، جواب سنیں، کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدین، جو مجھے راستہ دکھلائے گا۔ آپ یہ بتائیں سامنے دریائے نیل ہے جو موجیں مار رہا ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی راہ دکھ رہی ہے؟ کوئی سبیل نظر آ رہا ہے؟ کوئی سبیل نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے جو پیغمبر ہوا کرتے، جو نبی ہوا کرتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ سیہدین، ان قریب میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ مجھے راستہ دے گا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ آپ کے پاس جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، جو ڈنڈا ہے، اسے دریائے نیل پر مار دیجئے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جیسے اس عصا کے ذریعے سے دریائے نیل کو مارتے ہیں، خشکی کا راستہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، راستہ بن رہا ہے اور سارے بنی اسرائیل اس راستے سے پار ہو جاتے ہیں۔ اور جب فرعونی لوگ آتے ہیں، بیچ میں پہنچتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر پار ہو کر کے دوبارہ اس عصا کو دریائے نیل پہ مارتے ہیں، دوبارہ جو راستہ بنا رہتا ہے وہ راستہ ختم ہو کر کے وہ دریا آپس میں مل جاتا ہے، اور سارے فرعونی لوگ غرقاب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، یہ ہے زندگی، اللہ کے اوپر بھروسہ، حقیقت میں جو مؤثر ہے، جو تاثیر دینے والا ہے، حقیقت میں جو کام بنانے والا ہے، جو کارساز ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آج ہمارے جیب میں پیسے ہو اور ہم کوئی کام دیکھ رہے ہیں، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، جیب میں اگر پیسے نہیں ہے تو بھروسہ نہیں، جیب میں اگر پیسے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہمارا یہ کام بن جائے گا، بتائیے بھروسہ کس پر ہم کر رہے ہیں؟ پیسے کے اوپر کر رہے ہیں یا اللہ کے اوپر کر رہے ہیں؟
जेब में पैसे न हो, तही दामन हो, एक भी रुपया न हो और बहुत सारे मामले हमारे सामने पड़े हो, उस वक्त भी कहे अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत ही वकील है, अल्लाह हमारा कारसाज है, वही काम बनाने वाला है। देखिए हमारे कैसे काम बन जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे जिंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह की याद से वाबस्ता होना चाहिए, अल्लाह की याद में गुजरनी चाहिए। यही हुजूर सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात है, आपके मलफूजात हैं, आपके इरशादात हैं। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की याद में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में गुजरती थी। एक आखिरी हदीस में सुना करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आज घरों में जो नाइत्तेफाकियां नजर आती हैं, माँ बाप अपनी औलाद से नाला हैं, औलाद अपने माँ बाप को तकलीफें दे रही हैं, नाइत्तेफाकी है, नाचाकी है, इख्तिलाफ व इंतशार का जो एक दौर दौरा नजर आ रहा है। आज हमें अपने खानदानी जिंदगी को बचाना बहुत जरूरी है और इसके लिए अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अजीम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मन अहब्ब अन यबसुत लहू फी रिज़्क़िही व यंसा लहू फी उमरिही फलयसिल रहिमहू। जो ये पसंद करता है, जो ये चाहता है कि मेरे रिस्क में इजाफा हो, मेरे रिस्क में बरकत हो, हमारे रिस्क में फरावानी हो, कुशादगी हो, ज़्यादती हो, मैं अमीर बन जाऊं, मैं दौलतमंद बन जाऊं और मेरी उम्र में भी खूब इजाफा हो, मैं खूब लंबी जिंदगी जीऊं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलयसिल रहिमहू, तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करे। शेख मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, उसके मंतिक, उसका फलसफा, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, वो हमें समझ में आए या ना आए, हमारे रिस्क में कैसे इजाफा होगा, कब होगा, किस अंदाज में होगा, हमें इससे कोई गरज नहीं। हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अपने रिश्तेदारों के साथ अगर हम बेहतर सलूक करेंगे, उनके साथ अच्छाई का मुआमला करेंगे, हम लोग रिश्तों को नहीं तोड़ेंगे बल्कि रिश्तों को जोड़ेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करने वाला, उनसे अपने रिश्ते को मुनक़ता करने वाला जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जिसे चाहिए, जो ये पसंद करता है कि मेरे रिस्क में इजाफा हो और मेरी उम्र में भी ज्यादती हो, उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक करें। मुहद्दिसीन ने इसके कई माने बताए हैं। एक माना ये है, इसलिए कि एक हदीस है, उससे एक एतराज होता है, उसका जवाब ये है कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो एक फरिश्ता आता है, उसकी उम्र लिख करके चला जाता है, उसकी रोजी लिख करके चला जाता है, वो नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा ये भी लिख करके चला जाता है। जब उम्र लिख दिया गया, जब रोजी लिख दी गई, जब सादतो शकावत लिख दी गई, तो अब रिश्तेदारों के साथ जब हम हुस्न सलूक करेंगे तो हमारी उम्र में ज्यादती कैसे पैदा हो जाएगी। इसलिए कि फरिश्ता तो लिख करके जा चुका है, रोजी कितना मिलना है उतना ही मिलना चाहिए, उम्र जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए। तो फिर हम रिश्तेदारों के साथ जब बेहतर सलूक करेंगे तो हमारे रिस्क में और हमारी उम्र में कैसे इजाफा होगा। मुहद्दिसीन ने फरमाया, अगर किसी की जिंदगी 60 साल है, किसी का महीना अगर 50,000 कमाने वाला है, तो अगर रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक करेगा, अच्छाई का मुआमला करेगा, तो उसकी उम्र 70 साल नहीं हो जाएगी, उसकी उम्र 80 साल नहीं हो जाएगी। ये माना नहीं है, बल्कि माना ये है कि जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, 60 साल की उम्र है, तो 60 साल में बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा। एक इंसान है
60 साल जिंदगी का है, उसकी उम्र 60 साल है, लेकिन अपनी जिंदगी का 20 साल वो हॉस्पिटल में गुजार दिया है, परेशान है, मुश्किलात से दो चार है। एक इंसान है 1 लाख रुपए महीने कमाता है, लेकिन 80,000 रुपए उसकी दवाओं में इलाज में चला जाता है। तो बताओ, पैसे तो आ रहे लेकिन उसमें बरकत कहां है? आप बुजुर्गान दीन की जिंदगी देखें, सरकार इमाम गजाली, इमाम जलालुद्दीन सियूती, हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी जिंदगी किस कदर मुख्तसर थी। 55 साल, कोई 60 साल, कोई 50 साल, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में इस कदर किताबें तसनीफ की है। अगर हम लोग एक जमात मिलकर के नकल भी करना चाहे तो ये भी मुश्किल होगा। बड़ी बड़ी किताबें इस छोटी सी उम्र में आपने लिख करके इस दुनिया से आप हज़रात चले गए हैं। तो ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी उम्र में बरकत अता फरमाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुख्तसर सी जिंदगी में इतने बड़े बड़े कारनामे दुनिया में कर करके चले गए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दूसरा मुहद्दिस ने जवाब ये दिया है कि उसकी उम्र में उसके रिस्क में इजाफा का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे नेक सालेह औलाद अता फरमाएगा। इसलिए कि इंसान की जब औलाद नेक होती है तो उसका तस्करा बाकी रहता है। ये किसका बेटा है? ये फला इब्ने फला का बेटा है, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा बेटा है, बहुत ही अच्छी तरबियत करके चले गए हैं। अगर औलाद अच्छी रहेगी, नेक रहेगी, तो उसके बाप का नाम दुनिया में मरने के बाद भी बाकी रहेगा, और जब बाकी रहेगा तो गोया कि वो जिंदा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अपनी औलाद को दुनिया के सारे गुर सिखाते हैं, सारे हुनर सिखाते हैं, सारे स्किल सिखाते हैं। बिजनेस कैसे करना है, कस्टमर को कैसे डील करना है, तिजारत को फरोग कैसे देना, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं, लेकिन हम दीन की तालीम उन्हें नहीं देते हैं। यही वजह है कि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हमारी कब्र को भी भूल जाती है, हमारी नमाज जनाजा पढ़ने की अहलियत नहीं रहती है। ऐसी औलाद होती है कि अपने बाप की नमाज जनाजा भी न पढ़ सके। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अपनी औलाद को सारी चीजें सिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ हमें दीन की तालीम से भी उन्हें आशना करें। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की यही तालीमात रही है। 90 साल आपकी जो जिंदगी रही है, आपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए, समाज में बेहतरी लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब करामात को सुने, उसके साथ साथ उनकी जो तालीमात हमें सुनने में आए, उनकी तालीमात जो हमें मालूम हो, जब हम उस पर अमल करेंगे तब हम सही मानों में आशिकाने गौसुल वरा कहलाने के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी, आपके बताए हुए तालीमात, आपके इरशादात, आपके मलफूजात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।